والصادقين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. نا کر مدڑی نو وکھوے نا کر مدڑی نو وکھوے مینو وچ قدماں دے رکھوے سونا وچ قدماں دے رکھوے نا کر مدڑی نو وکھوے مینو وچ قدماں دے رکھوے سونا وچ قدماں دے رکھوے نا کر مدڑی نو وکھوے مینو وچ قدماں دے رکھوے سونا وچ قدماں دے رکھوے. تیری مثل نظیر نہ ملتی تیری مثل نظیر نہ ملتی تیرے جئی تصویر نہ ملتی تیرے جئی تصویر نہ ملتی بھاویں سوہنے پھر دے لکھوے بھاویں سوہنے پھر دے لکھوے مینو وچ قدماں دے رکھوے سونا وچ قدماں دے رکھوے. بغداد دے واسیاں دا تاجدار گورڑا پیر سید میرے علی شاہ صاحب دی یہ ربائی ہے جڑی میں پڑھن لگا. سبحان اللہ بولو ذرا اونچی آواز نال. لکھیاں چٹھیاں دردا بھریا پتہ پوچھی بغداد دے واسیاں تیرے مٹھ قدیم دے بردیاں نو لوگ دس دے خوف
تیتھو سونے آجے مکھ موڑا تیتھو جے میں نسبت توڑا تیتھو جے میں نسبت توڑا پھر پل نہ بچدا ککھوے پھر پل نہ بچدا ککھوے مینوں وچے قدماں دے رکھوے سونا وچے قدماں دے رکھوے نا کر مدڑی نو وکھے مینوں وچ قدماں دے رکھوے سونا وچ قدماں دے رکھوے۔ نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی عطا کردہ توفیق نال تسی اور میں آج اس جگہ تے جمع ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا جمع ہونا ذکر اذکار کرنا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور محترم المقام جناب بزرگوار محترم محمد شوکت علی صاحب نے بڑی 11ویں شریف کے حوالہ نال اپنے گھر دے اندر اج دی محفل سجائی اور ماشاءاللہ کئی 11ویں شریف اور کافی دنوں تو میں بھی حاضر ہو رہے ہاں میرے تو بھی پہلے دا ماشاءاللہ آپ اس جگہ دے ہوتے 11ویں شریف دے حوالہ نال محفل انعقاد کر دیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سونی نسبت دے صدقہ نال اللہ تعالیٰ انہ دے گھر دے اپنا خاص رحم و کرم فرمائے تسی آپ چل کے آئے میں فقیر حاضر ہویا قبلہ علامہ عبدالرؤف صاحب اور قبلہ قاری صاحب جتنے بھی احباب ثنا خان حضرات اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے میں کوشش کرساں بالکل اختصار نال زیادہ ٹائم زیادہ وقت واڈا نہ لواں جس طرح اس محفل دی نسبت ہے حضور 11ویں شریف کے حوالہ نال حضور محبوب سمدانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ذکر دے نال اسی اپنے دلانوں چند منٹا واسطے معطر کرانگے عوام دی وقار قرآن کریم دی ایک آیہ مقدسہ میں جناب دے سامنے تلاوت کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر اپنے بندیاں دی نشانیاں نو بیان فرمایا فرمایا کہ میرے بندیاں دی نشانیاں کیا ہیں سانو کسے نو ویکھن دی ضرورت نہیں سانو کسے کو پوچھن دی ضرورت نہیں اسی قرآن اور حدیث نو پڑھ کے ولی دی پہچان کر سکتے ہیں توجہ ہے تھوڑی میرے ماشاءاللہ ولی کینو کہندے نے ولی ہوندا کون ہے اللہ دا نیک بندہ کیڑا ہوندا ہے چونکہ ولی اسی اس وجہ تو اگلے نو درجہ یہ دینے اور دا ادب کر دیا کہ یہ نیک ہے یہ اللہ دا نیک بندہ ہے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں دی نشانیاں نو بیان فرمایا ہے لیکن جو آیہ مقدسہ میں پڑھی ہے یہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے فرمایا الصابرین میرے بندیاں وچوں انہاں دی ایک نشانی یہ ہے کہ میرے جڑے بندے ہون گے وہ صبر کرنے والے ہون گے الصابرین پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صبر والے ہون گے پھر فرمایا والصادقین اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ سچے بھی ہون گے کی ہون گے سچے بھی ہون گے صبر والے بھی ہون گے اور سچے بھی ہون گے پھر آگے فرمایا والقانتین اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ دے وچوں جو انہاں نو عطا ہویا جو رب نے انہاں نو عطا کیتا ہے فرمایا وہ اللہ دی راہ تے خرچ کرن والے بھی ہون گے تقوی والے بھی ہون گے پرہیزگار بھی ہون گے اور فرمایا ادب والے بھی ہون گے سبحان اللہ بولو ذرا اونچی آواز نال والقانتین ادب والے بھی ہون گے والمنفقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہوئے رزق چوں خرچ کرن والے بھی ہون گے والمستغفرین بالاسحار
والمستغفرین، فرمایا استغفار کرن والے بھی ہون گے بالاسحار، اور جدو سارے لوگ ستے ہون گے تے وہ راتاں نو اٹھ اٹھ کے اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کرن والے بھی ہون گے۔ ایک باری دوبارہ سن لو اس آیت کا ترجمہ، الصابرین صبر والے، والصادقین سچے، والقانتین اور قناعت کرن والے، ادب کرن والے، والمنفقین اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہوئے مال وچوں خرچ کرن والے، والمستغفرین اور استغفار کرن والے، والمستغفرین بالاسحار، فرمایا اے اسحار سحر دی جمع ہے، فرمایا راتاں نو پچھلی رات نو اٹھ کے جدو سارے لوگ ستے ہون گے وہ جاگدے ہون گے تے اپنے رب نو منان دی کوشش وچ لگے ہون گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں دی نشانیاں بیان فرمائیاں، اور اج اسی دیکھ لویے کہ ولی اسی او نپنا ہے جے دے وچ صبر بھی ہوے، بولو نا سارا اونچی آواز نال سبحان اللہ۔ اج اساں اس دا ذکر کرن لگے ہاں کہ جس کے متعلق خود میں نہیں، کوئی آج دا علامہ نہیں، بلکہ حضور تاتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد اور جڑے حضرت حضور غوث پاک دے بھی مرشدان دے بھی شامل ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو تابعی ہیں، آپ نے اپنے زندگی دے اندر حضور غوث پاک دی بشارت پہلے عطا فرما چھڑی ہے۔ اسی انہوں دا ذکر کرنا واسطے بیٹھے ہیں۔ الصابرین فرمایا صبر والے، والصادقین سچے، مرشد او نہ پیر او نہ جڑا صبر والا بھی ہوئے، والصادقین سچا بھی ہوئے، والقانتین ادب والا بھی ہوئے، والمنفقین اللہ دی راہ تے خرچ کرن والا بھی ہوئے، والمستغفرین استغفار کرن والا بھی ہوئے، بالاسحار تے راتاں نو اٹھ اٹھ کے اللہ دی یاد عبادت کرن والا بھی ہوئے۔ مرشدوں نہ سلطان بہو فرمایا ہے پیر پھڑے آجے پیڑ نہ جاوے، توجہ ہے توڑی کے ماشاءاللہ اسا ویسے دن رات پڑھ پڑھ کے تھکے بدے ہمیں لگتا ہے تو سا ساڑھے نالو دھیر تھکے ہو ماشاءاللہ کہ آپ بالکل جلد جلد اس محفل کو ختم کرن لگیا، سبحان اللہ اونچی بول ذرا۔ سلطان بہو فرمایا ہے پیر پھڑے آ جے پیڑ نہ جاوے کی لینا پیر نو پھڑ کے ہو، جڑا تیری پیڑ بھی نہ کٹ سکے تیری کیا ہو دیا اپنی پیڑا نہ مکن، وہ پیر کھاتا ہے۔ پیر او پھڑ جڑا تینوں سوٹے لاوان نہ سکھاوے، جڑا دسے رب دی بارگاہ کھلونا کی میں، جڑا دسے نماز دا طریقہ کیا ہے، جڑا دسے نماز پڑھنی کہیں ہے، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ شریعت سے آنے نا بھئی فلانا آگیا پیر طریقت راہ برے شریعت، اور اس نو پتہ ہوئے نا شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے، مرشد نو کم از کم پتہ ہوئے کہ میرا جو نام لیا جا رہے ہیں مرشد آدھے کہتے ہیں مرشد ہے کون، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے پہلے فرما دیتا، فرمایا اس وقت تک وہ بندہ کدے ولی اور اللہ دا بندہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک شریعت مصطفیٰ دا پابند نہ ہو جائے۔ شریعت مصطفیٰ دا پابند نہ، اس ٹائم تک کوئی ولی نہیں۔ ولی واسطے ضروری ہے، ولی واسطے مرشد واسطے ہادی رہنما واسطے ضروری ہے، رستہ دکھاون والے واسطے ضروری ہے کہ اس نو پتہ ہوئے کہ آقا علیہ السلام دی شریعت دا حکم کیا ہے، سانو قرآن کس شے دا حکم دیندا ہے۔ ہن جے دے ذکر چاپا آئے بیٹھے ہیں نا حضور غوث پاک دی 11ویں شریف وچ تے انہاں دا فرمان ہے، انہاں دا خود دا فرمان ہے کہ بے نمازی نو تا مسلمان دی قبرستان دفن نہ کرو۔ ایک 11ویں شریف والے دا فرمان ہے جنہوں مندا ہے تے جے دا عقیدت رکھدا ہے یہ او دا فرمان ہے۔ ہن ذرا دسو جڑا یہ فرمان کرے وہ آپ کتنا نمازی ہو سی پکا؟ سبحان اللہ کو بات ڈھیلی ہے آج ماشاءاللہ۔ بھئی مرشد ہونا کہ جڑا تینوں رب دا راہ بکھاوے، صراط الذین
انعمت علیہم، اللہ نے ابتدا دے اندر فرما دیتا میرے کو رستہ منگو کہنا دا اونا لوگاں دا کہ جنہاں تے میں رب دا انعام ہو گیا۔ انعام کہنا تے ہویا ہے یہ لوگ جنہاں وچ سب تو بڑی ہستی حضور غوث پاک دی ہستی ہے۔ آپ دا اصل نام ہے عبد القادر۔ ابتدائی گلاں تھوڑیاں جیاں سن لو تے اگوں مر انشاءاللہ تہاڈا ذوق ہے، سبحان اللہ بولو ذرا۔ آپ دا اصل کی نام ہے عبد القادر۔ عبد القادر مطلب قادر کا بندہ، عبد القادر آپ دا اصل نام ہے۔ آپ دے والد کا نام ہے حضرت ابو صالح موسیٰ، جنگی دوست بھی آپ کا مشہور لقب ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، سارے باقی سارے آپ دے لقب ہیں۔ اصل نام آپ دا عبد القادر ہے، کنیت آپ دی ابو محمد۔ آپ دے چونکہ بیٹے ہیں محمد اس وجہ تو جڑی کنیت ہوندی ہے نا اے پتر دی وجہ نال ہوندی ہے، بسا اوقات پتر دی وجہ نال بھی ہوندی ہے، بسا اوقات کسی ایسی شے نال انسان نو منسوب کر دیتا جاندا ہے اور وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ جویں کہ حضور دے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، حضرت مولا علی ابو تراب رضی اللہ تعالی عنہما، ٹھیک ہے نا۔ کنیت ہوندی ہے بیٹے نال، بسا اوقات کئی چیزاں نال بھی اس ہستی منسوب ہوتی ہے، وہ دی وجہ تو مشہور ہو جاتا ہے۔ لیکن کنیت عربی لغت کے اندر زیادہ تر علماء فرما دیں کہ پتر دی، اور سرکار دی کنیت کیا ہے بلا؟ ساڑھے نبی دی کنیت سبحان اللہ چلو آکھو تو سبحان اللہ، میں چلو سینا حضور دی کنیت کیا ہے؟ سرکار دی کنیت ہے ابو القاسم۔ درود تاج پڑھنے ابو القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ، ابو القاسم میرے آقا علیہ السلام دی کنیت ہے۔ اسی طرح حضور غوث پاک دی کنیت ہے ابو محمد۔ آپ جیلان، ایران دا ایک شہر ہے جیلان، اسے نو گیلان بھی آخر دے۔ عربی دے اندر چونکہ گاف استعمال نہیں ہوندہ، گاف دی جگہ تے جیم استعمال ہوندی، اس وجہ تو آپ نے جیلانی آکھیا جاتا ہے چونکہ آپ جیلان شہر دے اندر پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپ دیاں 4 شادیاں ہیں اور پیر طاہر علاؤالدین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہ دا مزار لاہور دے اندر ہے، اے حضور غوث پاک کی اولاد جو ہیں، اور آپ غنیت الطالبین دے شروع دے اندر مقدمے دے اندر انہاں لکھے ہے کہ حضور غوث پاک دے 11 بیٹے ہیں۔ چونکہ اس بات دے اختلاف بہت زیادہ ہے، کوئی کسی نے 20 بھی لکھے کسی نے 19 لکھنا، لیکن انہاں نے فرمایا کہ جو انہاں نے لکھے آئے کہ آپ دے 11 بیٹے ہیں، اور انہاں نے بیٹی دا ذکر ایک دا کیتا، لیکن کئی کتاباں دے اندر 4 بیٹیاں دا بھی ذکر ہے کہ حضور غوث پاک کی اولاد، اور آج بھی حضور غوث پاک کی اولاد جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس روئے زمین تے آج بھی غوث پاک کی اولاد ہے۔ آپ نو غوث اعظم آکھیا جاندہ ہے، غوث آدھر مدد کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ غوث کے نو آدھر مدد کرنے والا، اور یہ بھی گل ذہن وچ رکھو اسی جدوں بھی کسی ولی نو مندے آنا مدد کرنا اللہ، اس تو یہ مراد نہیں کہ ولی اپنی طاقت نال مدد کردا ہے، نہیں، اپنی طاقت نال نبی بھی مدد نہیں کردا، یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ طاقت خدا دی ہوندی اور رب جنوں چاہے عطا فرماوے، رب جنوں چاہے عطا فرماوے، اور وہ فرماندا ہے، سبحان اللہ، بولو تو صحیح سبحان اللہ، یہ طاقت عطا فرماندا ہے، اور یہ اللہ دی طاقت دے نال سارا کچھ کردے ہیں۔ وگرنہ آج کوئی بھی شخص کیونکہ بساؤ کا تو اسی مشہور زیادہ ہو گیا نا، شرک والے بھئی شرک والے جی مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، فلان یوں، حالانکہ شرک دی ڈیفینیشن کیتی جائے، شرک دی تعریف کیتی جائے، شرک آختے کینوں ہے، مشرک ہوندہ کون ہے؟ اس چیز نال کوئی بندہ مشرک بولو تو صحیح، مشرک اسی شرک نہیں کر دے۔ حضور غوث پاک کو جو طاقت ہے اسی یہ نہیں آدھے کہ انہوں دی اپنی طاقت ہے۔ اچھا تسی سارے بیٹھے ہو، ایک میں گل دا جواب دے ہو، اللہ سندا ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا، وہ سندا ہے نا، بندہ بھی سندا ہے کہ نہیں؟ سندا ہے، بندہ بھی سندا ہے، اللہ بھی سندا، بندہ بھی ویکھدا ہے، خدا بھی، شرک ہویا کہ نہیں؟ نہیں بولے تسی ماشاءاللہ۔
اچھا یہ ذہن چ رکھ لو کہ میں سپیکر چھڑنا ہے تو تمہیں لنگر ملنا تو میرے نال چلنا ہے سبحان اللہ کہنی ہے ذرا تسی جتنا ذوق وچ بیٹھو گے میں اتنی جلدی گل نو ختم کر دیاں گا اونچی بولو ذرا سبحان اللہ بھائی بندہ بھی سندا ہے بندہ بھی سمجھدا ہے خدا بھی سندا ہے بندہ بھی ویکھدا ہے خدا بھی ویکھدا ہے لیکن ایتھے شرک نہیں ہوندا کیوں ہر کوئی جاندا ہے میاں خدا او ہے جڑا ازل تو ویکھن والا ہے بندہ او دی عطا نال ویکھدا ہے خدا او ہے جڑا ازل تو سنن والا ہے اور سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے بندہ او دی عطا دے نال سندا ہے اور جو کچھ خدا ویکھ سکدا ہے بندہ نہیں ویکھ سکدا اور جو کچھ خدا سن سکدا ہے بندہ نہیں سن سکدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید نعرہ غوثیہ لیکن اسی یہ مندے ہاں اسی یہ گل کرتے ہاں کہ یہ جڑے اللہ دے ولی ہیں اس سارے دے سارے رب دی عطا دے نال سنتے ہیں عطا دے نال کرتے ہیں ورنہ میں قرآن تواڈے سامنے رکھ سکدا قرآن پاک سورہ نمل میں جناب دے سامنے رکھ سکدا اور میں سوال کر سکدا یہ عرض کر سکدا مینوں اختیار ہے میں پوچھ سکدا کہ بھئی قرآن فرماتا ہے سورہ نمل ہے اللہ دا قرآن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی آصف بن برخیہ اس میں اعظم آکھے کہ 80 من وزنی کتنا 80 من وزنی تخت او ملکہ بلقیس دا 80 من وزنی تخت اسے مجلس کھڑا ہو کے آصف بن برخیہ اللہ کرے کہ تخت حاضر ہو جاوے میں پوچھ نہیں سکتا کہ وہ کیویں آیا ہے وہ تخت کیویں آیا ہے وہ کس طرح آیا ہے وہ کیویں آیا اللہ دی طاقت نال اگر خدا چاہندا تو خود نہیں پہنچا سکتا ہے لیکن آصف بن برخیہ ذریعہ بنے تخت لے آمن دا اور اسی جگہ تے آصف بن برخیہ نے اس میں آدم پکاریا فوراً تخت حاضر ہو گیا جدو پوچھیا گیا وہ یہ تخت کیویں لے آندے کہ وہ بول دین ہاذا من فضل ربی میرے رب دا فضل ہے پیا کہ آصف سلیمان نبی دا امتی ہو کے کہ ملکہ بلقیس دا تخت لے آ سکدا ہے ساڈا عقیدہ ہے بغداد وچ بیٹھ کے اساں غلاماں دی عرض بھی غوث پاک سن سکدے ہیں اور جے او چاہن تے ہڑپے مدد نو بھی آ سکدے ہیں سبحان اللہ بولو ذرا اونچی سبحان اللہ یہ طاقت انہاں نو کیویں عطا فرمائی ہے بولو ذرا اونچا عزیزان گرامی قدر حضرات اللہ دا قرآن ہے فرمایا ولی دی نشانی رب نے خود بیان فرمائی قرآن کریم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین والمستغفرین بالاسحار نشانی ہے صبر کرنے والے ہوں گے دوسری نشانی ہے سچے ہوں گے تیسری نشانی ہے ادب والے ہوں گے والمنفقین چوتھی نشانی ہے اللہ دے دیتے ہوئے رزق جو خرچ کرنے والے ہوں گے پنجویں نشانی ہے والمستغفرین استغفار کرنے والے ہوں گے چھٹی نشانی ہے بالاسحار راتاں نو اٹھ کے اللہ نو منان والے ہوں گے راتاں نو اٹھ کے عبادت کرنے والے ہوں گے تاجدار کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رات پوے تا میں تواڈے ذوق والے پاسے آندا پیا سبحان اللہ بولو ذرا اونچا فرماندے نے رات پوے رات پوے رات پوے پیاری آوے او درد مندانو یاد سجن دے ستے آیا جگارے درد مندانو یاد سجن دے ستے آیا
عبادت کرن والے ہون گے۔ دوسرے مقام دے ذرا چلیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا جڑے اللہ دی اتباع کرن، رسول دی اطاعت کرن، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول، جڑے اللہ تے رسول دی اطاعت کرن قیامت والے دے کلے نہیں ہون گے، من النبیین نبیاں دے نال ہون گے، والصدیقین صدیقاں دے نال ہون گے، والشہداء شہداء دے نال ہون گے، اور فرمایا والصالحین اللہ دے نیک ولیاں دے نال ہون گے۔ کون ہون گے؟ جڑے اللہ تے رسول دی بولو ذرا، اللہ تے رسول دی اطاعت کرن گے، او کینا نال ہون گے؟ نبیاں نال، صدیقاں نال، شہداء نال تے صالحین یعنی کہ ولیاں نال۔ یہ چار گروپ نبی، صدیق، شہداء، ولی، لیکن لین ہک ہے۔ سبحان اللہ، اور چیز ہے سبحان اللہ۔ لین ہے ایک ہے، گروپ چار ہیں، نبی، صدیق، شہداء، ولی۔ اینا نال او لوگ ہون گے کیڑے جڑے اللہ کے رسول دی اطاعت کرن گے۔ معلوم ہویا کہ نبی او ہوندا ہے جڑا بندے نو اللہ رسول دی اطاعت سکھاوے، صدیق او ہوندا ہے جڑا لوکاں نو رسول نبی دی اللہ دی اطاعت سکھاوے، شہید او ہوندا ہے جڑا اپنی جان نذرانہ دے کے لوکاں نو دسے لوگوں جان قربان کر دینا لیکن اللہ دے رسول دی اطاعت تو پیچھے نہ ہٹنا۔ اور ولی بھی او ہوندا ہے جڑا بندے نو اللہ دے رسول دی اطاعت سکھاوندا ہوے۔ ولی بھی وہ ہوتا ہے، نشانی اللہ نے بیان فرمائی، نبی اور نبیاں دے نال ہون گے، صدیقاں دے نال ہون گے، شہداء دے نال ہون گے، اور ولیاں دے نال ہون گے۔ آج اس گل نو پلے بن لے، ولی او ہوندا ہے جڑا مرید نو اللہ تے رسول دی اطاعت سکھاندا ہوے۔ جڑا تو ہی لین تے لے جاوے او دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، بیٹھے ہو یا واقعی ہو، جیڑا کسے اور پاسے لے جائے نا ساڈا اس نال تعلق نہیں۔ اسی آنے ہیں ولی اونوں پھڑ، اس نو اپنا رہنما تے مرشد پھڑ جیڑا تیرے ایتھے بھی ساتھ نہ چھڈے تے اوتھے بھی ساتھ نہ چھڈے۔ لجپال پریتا توڑ دے نہیں، جے دی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، تے او باں جدوں پھڑ لین نا، جدوں باں پھڑ لین پھر یاد رکھی قیامت والے دن بھی نہیں چھڑ دے۔ مرشد او نہ، مرشد اپا نپ دے کیوں ہاں، مرشد پھڑ دے کیوں ہاں۔ تو ایک نے میں نے سوال کیتا کہ جی استاد جی کو مرشد ہے میں مرید ہونا ہے، وہ میں کہ تو فلانے دا مرید ہاں نہیں، آکے جی صحیح دا مرید ہاں، میں کہ مڑ کے بڑی جنہیں 4 مہینے ہو گئے گھر والے گسی بیٹھی ہے، پیر نو میں آکھا کرے ہاں میں کو تویز لکھ دے منی جاوے، وہ تویز لکھ دیتا ہے پر وہ نہیں منی جی، یہ تو مطلب ہے پیر کامل ہی کوئی نہیں، راستہ نہیں ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آکھے جی میرا وہ مرشد کامل کوئی نہیں، میں کہ کیوں؟ آکھے جی 4 مہینے ہو گئے کرم والی روسی بیٹھی، وہ تویز لکھ ہر مہینے تویز لکھ دا پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ میں کہ مرشد رٹھیاں رنہ مناون واسطے نہیں ہوندا، مرشد رٹھا رب مناون واسطے ہوندا۔ ہاں مرشد وہ ہوندا ہے جڑا تینوں رب منا، جڑا اللہ دی رحمت دے قریب کر چھڈے تینوں، او دی رحمت دے قریب کرے۔ اور یاد رکھ اس دی بارگاہ وچ تو ڈائریکٹ بھی نہیں پہنچ سکدا، اگر پہنچے تے انہاں ولیاں دے وسیلے نال پہنچ سکدا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا فرمایا ہر پیر دا سٹاپ مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، نہیں بولے تسی سبحان اللہ۔ جڑے آتے نا اسی جی ڈائریکٹ کپڑے ہوئے ہیں، نہیں جی ساڈی تار ڈائریکٹ ہے جی، اب کوئی لوڑ نہیں، کوئی نہیں ساڈی تار ڈائریکٹ ہے، وہ دا کوئی تعلق نہیں ہے پیری مریدی نال ولایت نال۔ ڈائریکٹ حضرت موسیٰ کلیم نے اپڑے، سبحان اللہ، کچھ تو بول میرا سبحان اللہ۔ ڈائریکٹ وہ ہستی نہیں اپڑی، اور کوئی دور بہار دے عرض کر دے کھڑے رب آرینی رب آرینی رب آرینی۔ حکیم الامت صاحب فرمانے ہر ولی کا سٹاپ مدینہ ہے، سارے مدینے آ کے روک جانے پھر مدینے والا کا خدا دے قریب کر چھڑتا ہے۔ آیا مدینے والا پہنچے آئے،
بول بول ذرا سبحان اللہ بول ہیں کہ آکھے نا ڈائریکٹ قطار ہے کوئی تعلق نہیں ساڈا او دے نال جڑا کہ جی اے نماز تا مولویاں دا کھاتا ہے جی اے جی روزہ تا مولویاں دا کام ہے ساڈا کیا کام ہے تے جس دی محفل وچ آیا بیٹھا ہے علامہ صاحب تشریف فرمائیں جدوں حضور غوث پاک بچے ہن بچپن وچ جس عمر وچ بچہ ماں دا دودھ پیندا ہے حضور غوث پاک سحری تو لے کے افطاری تک اپنی والدہ دا دودھ نہ پیندے ہن اور یہ بھی کتاب وچ لکھیا ہویا ہے کہ جداں بدر ہوے نا آسمان دے اوتے بدر ہوے نا کھلبلی مچ گئی سارے پاسے کہ پتہ نہیں رمضان شریف دا چاند نظر آیا یا نہیں آیا لوگ آخر جاؤ عبدالقادر دے گھر اور دیکھو انہاں دی والدہ کو پوچھو کہ عبدالقادر نے دودھ پیتا یا نہیں پیتا یہ عبدالقادر نے دودھ نہیں پیتا تے رمضان شریف دا چاند نظر آ گیا ہے جڑا ماں دی گود وچ روزے رکھے تے مڑ او آپ فرماوے بھئی ھذا قدمی راقبی ولی اللہ فرمایا ہر ولی دی گردن تے میں غوث دا قدم ہے پیا اس ٹائم تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک حضور غوث پاک دا قدم نہ ہوئے اور ولی ہوتا ہی تو ہے جیڑا غوث پاک دا بھی منگتا ہوئے مولا علی دا بھی منگتا ہوئے انہاں دے در دی خیرات پنن والا ہی ولی بن سکدا ہے اور انہاں دے نقش قدم تے چلن والا ہی ولی بن سکدا ہے ولی وہ ہے جڑا تینوں رب دی رحمت دے قریب کرے بول ذرا سبحان اللہ آج نہ پھر نہ کوشش کر نہ ادھر پرا جا نہ بھج آج کل دے دور دے اندر بڑے مرشد تینوں مل جاسے شاہ جی ہیں جی فلانے شاہ جی ہیں فلانے شاہ جی ہیں فلانے شاہ جی ہیں وہ گھر بیٹھے ہیں شاہ جی بڑے ہوئے شاہ جی سید او ہے سادات او ہے کہ جیدی لگن دے اندر میرے مصطفیٰ دا خون دوڑدا پیا اور سید وہ ہے کہ جڑا فاطمی سید ہے صرف سید جڑا نا سید وہ ہے کہ جڑا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دی اولاد وچ باقی سید نہیں ہو سکتا شاہ ہو سکتا ہے بخاری ہو سکتا ہے جو مرضی انہوں آکھ لو لیکن سید صرف وہ ہے کہ جیدی رگا دے اندر آقا علیہ السلام دا خون ہے اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ دی اولاد وچ جیڑا بھی ہے وہ حسبی نسبی سید ہے شرط ہے کہ ہووے حسبی نسبی سید ورنہ سید تا بڑے بن گئے سادات تا بڑے ہو گئے ٹھیک ہے نا آج دے دور تا ہن لبڑے مشکل ہویا پیا ناراض تو نہیں ہو تو ماشاءاللہ میں آ رہے ہیں اسے پاسے تواڈے والے پاسے آ رہے ہیں تسی سبحان اللہ ہولے ہولے آتے آو ماشاءاللہ کیونکہ یہ ساڈا کچھ حق ہے کہ اسی لوگوں نے سامنے چیزاں رکھی یہ اج دا دور ہے یہ دور بڑا نازک ہے بہت ہی نازک حالات تواڈے سامنے ہیں لیکن یاد رکھیں ایک گل میری ذہن وچ رکھنا ہے ساری زندگی گناہگار بھاویں ہیں لیکن کدے کسے ہستی دا بے ادب نہ بنی کسے دا گستاخ نہ بڑی کسے دا بے ادب ہو کے نہ مری کہ بے ادبی دی معافی ہے ہی کوئی گستاخی دی معافی ہے ہی نہیں ولی ہے اللہ دا نیک بندہ ہے کرا اس دور اگلے دن استاد صاحب نے میں عرض کی تھی حضور اس دور چ بلا ہن ولی ہیں آپ فرمایا جیڑا اس دور وچ حلال کھاوے 5 وقت نماز پڑھے سچ بولے یہ کرامت ہے اودی سبحان اللہ بولو صحیح سبحان اللہ اس دور دی میں گل کردا اس دور دے اندر جیڑا حلال کھاوے سچ بولے اور 5 وقت دا نمازی ہوے فرمایا یہ ہی اودی کرامت ہے سبحان اللہ اس دور دے اندر جیڑا شخص انہاں چیزاں تے عمل کر لوے فرمایا یہ اودی کرامت اور او اللہ دا ولی ہے او نیک ہے او بندہ ہے لیکن جیڑا نمازہ کو بھی تھوڑا جہا منہ وٹائی ودا ہوئے تے جیڑا آوے چھکی آوے جو مرضی آوے جدوں آوے چھکی آئے کامنوں وہ بھی کدے ولی نہیں ہو سکتا جیڑا حرام کھاوے یا حرام دا مرتکب ہوئے کدے بھی ولی نہیں ہو سکتا کسے صورت نہیں چھڑ دے ہو دی سنگت اونا دی سنگت وچ رل او ایک بزرگ کھڑا ہی نا کوئی شے ویچدا ریڑی دے اوتے لا کے نا سریکیے جسی آنے سنگ ترے سنگ ترے نا تسی ماشاءاللہ سمجھدار بزرگ بیٹھے سنگ ترے او ریڑی تے لا کے کھڑا ہی کہ ہن اعلان کردا پیا اچھے سنگ ترے
سبحان اللہ بولو یار وہ کہنا اچھے سنگ کرے اچھے سنگ کرے اچھے سنگ کرے ایک بزرگ کولوں لنگیا وہ دے کناں تے آواز پئی ڈٹھے بے ہوش ہو گئے مریداں چایا پانی کو نہیں سٹیا ہوش آیا انہاں کہ سائیں وہ بابے دی گل تے بے ہوش ہو گئے وہ کی گل ہے آپ فرمایا تسی سمجھے نہیں گل وہ کی کھلاد ہے اچھے سنگ کرے نہیں بولے ماشاءاللہ تسی نہیں سمجھے آپ فرمایا وہ دی گل تے تسی غور نہیں کیتا وہ کی آتا ہے حقیقی کی آتا ہے فرمایا غور کرو وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ کرے تاجدار کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے فضل تیرے نال لوہے تر دے اچھے سنگ کرے فضل تیرے نال لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ لگ کے کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے لڑ لگ کے کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے لڑ لگ کے فرماندے نے رات رات ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں رات بن مرشد تینوں راہ نہیں لبھنا انہیں رول مرسے بچ رات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید نعرہ غوثیہ تاجدار کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے فرمایا عملہ والے لگ لگ جاندے عملہ والے عملہ والے لگ لگ جاندے تے کافر ہوتے کھاندے بڑھ نہ دے دے محمد بخشا کامل پیر جناب قبلہ بھائی صاحب نے حکم فرمایا بزرگوں سے پاک دے حوالہ نال کرامات دے حوالہ نال میں آپ دی ایک کرامت پیش کر کے میری حاضری مکمل ہو جانی ہے تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی سیرت ایک کتاب لکھی گئی ہے جدا نام مہر منیر بولو ذرا بولو جدا نام مہر منیر دے اندر آپ نے ایک واقعہ لکھیا ہے فرمایا میں مظفر گڑھ گیا ڈیرہ غازی خان اسٹیشن تے پہنچنا ہے واپس اسٹیشن تو ٹرین تے اسلام آباد آنا ہے فرمایا میں مظفر گڑھ دی حد دے اندر ہوں میں ڈیرہ غازی خان جانا ہے مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان دے درمیان دریائے سندھ آندا ہے فرماندن او دو دریائے سندھ دی پل نہیں سی ہوندی بیڑیاں دے نال کشتیاں دے نال دریا نو عبور کیتا جاندا سی فرمایا میں مظفر گڑھ تو بیڑی دے اندر کشتی دے اندر سوار ہو گیا کشتی نے جانا ہے ڈیرہ غازی خان دی حدود دریائے سندھ دے پلے کنارے تے فرمایا میں کشتی دے اندر بیٹھ گیا اور بھی کافی لوگ بیٹھ گئے میرے ہاتھ دے اندر تسبیح ہے میں تسبیح پڑھدا دانے نال دانا اللہ دا ذکر پیا کردا فرمایا سامنے میری نگاہ پئی ہے ایک شخص گڑوا دودھ لے آئے دودھ دا برتن لے آئے اور او پانی دے اندر کسے سے دے ذریعے نال تر رہے آئے میں بڑا حیران ہویا بڑا پریشان ہویا میں کیا عجیب بندہ ہے بڑی مہارت دے نال کردا ہے پیا پیر مہر علی شاہ فرماندے میرے ہاتھ دے اندر تسبیح جڑی چل رہی سی فرمایا وہ تسبیح رک گئی ہے اوتھے میں تسبیح روک دتی ہے میں حیرانی دے نال اس شخص نو ویکھن لگ پیا فرماندے نال ایک بابا بیٹھا سی اونے مینوں ہلا کے پوچھیا ہے میرے علی تار رک گئی ہے
والے او چبول ذرا سبحان اللہ فرماندے او بابا مینوں ہلا کے پوچھدا ہے میرے علی تار رک گئی ہیں فرماندے میں حیرانی نال پوچھے آئے میں کیا بابا جی تانوں کیویں پتہ ہے تانوں میرا نام کنے دسیا ہے تانوں اے کیویں پتہ ہے جو تار بھی رک گئی ہیں پیر مہر علی شاہ فرماندے فرمایا او بابا آکھن لگا مہر علی صرف اس گل دا مینوں نہیں پتہ مینوں ہور بھی بڑیاں گلاں دا پتہ ہے ہویا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چاریہ راجی خواجہ قطب فرید مادر مہر علی صرف اس گل دا نہیں مینوں ہور بھی بڑیاں گلاں دا پتہ ہے میں کہ بابا جی تانوں ہور کیڑی شے دا پتہ ہے او بابا آکھن لگا میرے علی جدوں اسی پرلے کنارے تے پہنچنا ہے تو ٹانگے تے سوار ہونا ہے تے میں پیدل ٹرنا سبحان اللہ تو ٹانگے تے چڑھنا ہے میں پیدل جانا ہے میں کہ بابا جی کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی والی گل نہیں آ فرماندے میں جیب وچ ہاتھ ماریا میں پیسے کڈے میں کہ بابا جی آ ویکھو میرا کرایہ بھی ہے میں اپنا کرایہ بھی بھراں گا تے تواڈا کرایہ بھی بھراں گا تسی بھی میرے نال ٹانگے چ بیٹھ جانا میں بھی ٹانگے تے بیٹھاں گا پھر میرے علی شاہ فرماندے بابے نے اپنی جیب وچ ہاتھ مار کے میرے کولوں زیادہ پیسے وکھا کے فرمایا مہر علی گل کرائے دی نہیں گل دی مرضی دی ہے سبحان اللہ گل کرائے دی نہیں گل او دی مرضی دی ہے جو سونا میرے دکھ وچ راضی سبحان اللہ میں شروع چ آکھے اسا ٹھیکے بدے ہاں تو ساتھا کو نہ سبحان لگا جو بھائی کے بولو ذرا تاجدار کوٹ مٹھن خواجہ خواجگان خواجہ غلام فرید فرماندے نے اے تن میرا کنگی ہو تے میں زلف ماہی دیواں پوش میرے دی بن جائے جتی شالا یار دے پیریاں تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں غلام فریدا کتے مل پوے سونا ان رو حال سونا فرماندے بابا کھن لگا میرے علی گل مکائیے فرمایا میرے علی گل کرائے دی نہیں گل دی مرضی دی ہے پھر مہر علی شاہ فرماندے اسی پرلے کنارے تے پہنچ گئے ہاں فرماندے میرے موڈے تے رومال کندھے تے رومال میں جلدی جلدی رومال ٹانگے دیاں پچھلیاں دو سیٹاں بک کیتیاں میں رومال رکھیا میں بابے والے ویکھن لگ پیا فرمایا جلدی نال دو شخص آئے انہاں نے رومال چوک کے مینوں دتا ہے آپ اوتھے بیٹھ گئے فرمایا منٹ لگائے سواریاں پوریاں ہو گئیاں ٹانگا روانہ ہو گیا ہے فرمایا میں دوسرے ٹانگے ول دوڑیا جلدی نال میں کپڑا رکھیا ہے فرمایا میں بابے وال توجہ کیتی ہے او بھی ٹانگا سواریاں نال پر ہو گیا ہے او بابا مینوں آکھن لگا مہر علی مندا کیوں نہیں جویں میں آکھیا ہے اونے ہونا ہے جویں میں آکھیا ہے اوویں ہونا ہے تو ٹانگے تے جانا ہے میں پیدل جانا ہے توجہ پھر مہر علی شاہ فرماندے بابا جی اے دی کیڑی اے کیڑے راز دی گل ہے تے او بابا آکھن لگا میرے علی تو او دا پیارا ہے تے او ساڈا پیارا ہے ہائے ہائے تو او دا پیارا ہے او ساڈا پیارا ہے تو او دے نبی دی آلے تو مہر علی ہے تو او دا پیارا ہے او ساڈا پیارا ہے تو جویں عرض کرے جویں آکھیں او کر دینا ہے تے سانو او دی مرضی تے رہنا پیندا مہر علی او تیرا ساڈا او پیارا ہے تو او دا پیارا ہے ہن او دی مرضی انجی ہے او بابا جی آکھن لگے میرے علی پریشان نہ ہو چل اسٹیشن تے پہنچ تو ٹانگے تے جا میں پیدل آ رہا تیرا میرا وعدہ ہے آپاں ٹرین دے اندر کٹھے چلان گے ٹرین بولو ذرا ٹرین
ٹرین دے اندر آپا کٹھے جاواں گے ہن تو گل من لے پھر میرے علی شاہ فرماندے میں ٹانگے تے سوار ہو گیا بابا پیدل ٹر پیا ہے جدو فرماندے ڈیرا غازی خان اسٹیشن تے پہنچے ہاں فرمایا جویں ٹانگا رکا ہے ٹرین دی آواز آئی ہارن بجے آئے ٹرین روانہ ہون لگی ہے فرمایا میں جلدی جلدی نال پیسے بھرے جلدی نال میں ٹرین سوار ہویا فرماندے جویں میں بیٹھا ٹرین چل پئی ہے ہن میں سوچن لگ پیا بابے دیاں ساریاں گلاں سچیاں ہیں پر اے گل جھوٹی ہوندی ہے بابا تے آیا ہی نہیں بابے نے وعدہ کیتا ہے ٹرین وچ کٹھے جاواں گے فرماندے ہاجے یہ گل پیا سوچدا ٹرین رک گئی ہے ٹرین اتھے رک گئی ہے فرماندے بڑی تھوڑی دیر گزری مزید تھوڑا اضافہ ہویا مزید تھوڑی دیر گزر گئی فرمایا میں ٹرین تو اتر گیا انجن دے قریب گیا انجن والے ڈرائیور بھائی اور عملہ سارا انجن نو چیک پیا کردا ہے میں پوچھیا کی وجہ ہے ٹرین کیوں رکی ہے انہاں آکھیا سمجھ نہیں آندی یہ ٹرین ٹھیک ہے ہر شے پوری ہے لیکن پھر بھی نہیں چلدی پھر میرے علی شاہ فرماندے سارے لوگ ٹرین دے انجن نو ویکھدے سن پر میرے علی دی نظر بابے ول لگی ہوئی وہ آئے گا تے ٹرین فرماندے میری نگاہ بابے ول لگی ہوئی فرمایا تھوڑی دیر گزری دھور اڑدی نظر آئی میں ویکھیا بابا سپیڈ نال ماما کھجیاں ہوئیاں ہیں تھوڑی سپیڈ نال بابا آ رہا ہے پیٹ شکل دا میرے علی شاہ فرماندے او بابا ٹرین سوار ہویا ہے انہیں جیویں پیر رکھیا ہے تے انہیں ٹرین نو تھپ مار کے آکھیا ہے چل ہن چل دی کیوں نہیں ہائے ہائے اونچا بولے نا سبحان اللہ چل ہن کیوں نہیں چلنی پھر میرے علی شاہ فرماندے بس اے گل کرنی آئی ٹرین چل پئی ہن اج دا نوجوان کہندا ہے جی اے کیویں ہو سکدا ہے اے کیویں ہو سکدا ہے ہاتھ ماریا ٹرین چل پئی ہے میں کیا اوویں ہو سکدا ہے جویں آصف بن برخیہ تخت لے آیا سبحان اللہ اونچا بول ذرا کہ جی نہیں میں کیا نہ من تیری مرضی ہے پیر میرے علی شاہ فرماندے ٹرین چل پئی ہے توجہ میں بابے نو پکڑ لیا ہے نال بٹھایا ہے میں کیا بابا جی جان نہیں دیونا ہن دسو اے سارا کچھ کیویں ملیا ہے اے کیویں ملیا نے اے سارا کچھ کتھوں ملیا نے او بابا کہن لگا میرے علی سن فرماندے او بابا کہن لگا میں تھانے دار سا پولیس دے اندر میں ایک مجرم نو پکڑیا چور نو پکڑیا اونوں لے جا رہے ہیں تھانے دے اندر بند کرن واسطے فرماندے ایک قبرستان دے کول گزر ہویا اس مجرم نے آکھیا تھانے دار صاحب تسی جا کے مینوں ڈھک دینا ہے لیکن میری ایک گزارش ہے میں کیا دس انہیں آکھیا اسے قبرستان دے اندر میرے مرشد دی قبر ہے اگر اجازت دے ہوتے میں دعا مانگ لواں میں مرشد دی قبر تے فاتحہ پڑھ لواں میں کیا چل ٹھیک ہے میں بھی نال لگا گیا فرماندے ایک قبر تے گیا خستہ حال قبر ہے ڈٹھی ہوئی قبر ہے قبر دا پرسان حال نہیں ہے فرماندے او جوان اوتھے کھلو کے دعا منگن لگ پیا ہے او بابا جی فرماندے میں سوچن لگ پیا جیویں قبر دا حال ہے اویں اندر حال ہونا ہے ایک کتاں دا مرشد ہے فرماندے انہیں دعا منگی ہے میں انہوں تھانے لے گیا بند کر دیتا ہے میں گھر دے اندر آ کے سو گیا فرماندے اکھ لگی ہے میں خواب دے اندر ویکھدا ایک حسین و جمیل جگہ ہے بڑا سونا باغ ہے او دے اندر سونے سونے چہرے والے بزرگ پھر رہے ہیں فرماندے میں حیران کھڑا ایک بزرگ نے آ کے مینوں پکڑیا ہے انہیں آکھیا تھانے دار صاحب چلو ساٹھی قبر ڈٹھی ہوئی صحیح پر تیری چنگی بنا چھڑ دیا تھانے دار صاحب چلو ساٹھی قبر ڈٹھی ہوئی صحیح ساٹھی قبر خستہ حال صحیح پر آج تیری چنگی بنا دے رہے تیری قبر نو ستھرا کر دئیے تیری قبر نو سونا کر دئیے فرماندے او بابا میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے نے ایک بزرگ تاج تے ایک سونے جے تخت دے اوتے سونا جہاں بزرگ جلوہ کر رہے امامہ سر تے ہے فرماندے او دی بارگاہ دے اندر لے گئے اور وہ بزرگ عرض کر دین انہاں نو سونیا جویں ساڈے تے نظر پھیری نے انہیں ایدے تے بھی نظر فرما چھڈو اے میرے علی
نظر دا کمال ہے، اے میرا کمال ہے، اے سارا اس دی نظر دا کمال ہے۔ ہن جدی نظر پھریے او بزرگ کون ہے؟ دساں میں او کون ہے؟ جڑا بزرگ تخت تے بیٹھا ہے جنہیں ایک نظر دے نال بابے نو اس مقام تے پہنچا دیتا ہے، وہ بزرگ کون ہا؟ اگر ہوے ذوق تے تاجدار جنگ حضرت سخی سلطان باہو دی زبانیں پڑھ دیاں، وہ کوئی عام بزرگ نہیں۔ سلطان باہو فرماندے نے سن فریاد پیرا نعرہ تاکید اللہ محمد چاریہ راجی خواجہ قطب فرید۔ آج اس دے ذکر چایا بیٹھا ہے جیڑا ایک نظر دے نال اس مقام تے پہنچا۔ اور صوفیاء فرماندے کہ انسان دی اپنی عبادت اس مقام تے نہیں پہنچا سکتی جس مقام تے کسے کامل دی ایک نگاہ پہنچا چھڑ دے گی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جس تے کسے کامل دی نگاہ ہو جائے تو پھر وہ بے نمازی رہ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس تے نگاہ ہو جائے اور پھر وہ بد عمل ہوئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کامل دی نگاہ ہی ادو پیندی ہے جدوں اے اللہ صاف ہو جائے۔ اٹھ فریدہ تے ستیا جھاڑو دے مسجد کی، وہ مسجد کیڑی ہے بلا؟ بولو ذرا، اے نا اینو صاف کرنے دی ضرورت ہے، اس نو صاف کر لے اور کسے کامل دے ہاتھ دے جا۔ اور یاد رکھی کسے کامل دا دامن پھڑ لیں گا نا انشاءاللہ ایتھے بھی کامیاب ہے، قبر دے اندر بھی کامیاب ہے اور حشر دے اندر بھی کامیاب ہو جائے۔ لیکن ضرورت اس امر دی ہے